لا إله إلا الله 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 أنت المجيب أنت الرقيب أنت السميع لمن يريد أنت القريب على قريب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے جو کہانی لے کے آئے ہیں ان کا عنوان جو ہے وہ دوسری باقی کہانیوں سے بہت ہی الگ ہے۔ کہانی کا عنوان ہے ہونے والے شوہر کا امتحان، یعنی کہ جس کو آپ کا زندگی کا پارٹنر بنانے جا رہے ہیں اس کا امتحان۔ تو کہانی کو سنانے سے پہلے ہم ایک ایسے شخص کا ذکر کریں گے، جناب یہ ہیں محمد عامر، اور یہ پیرس کے اندر دارالاسلام کے ایجنٹ بھی ہیں۔ یہ اپنی اس کہانی کو، چونکہ یہ کہانی ان کے سامنے پیش ہے اور وہ یہی خود اب اس کہانی کو بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس میرے ایک دوست تھے جو کہ برسر روزگار تھے، لیکن کسی وجہ سے وہ اپنا گھر نہیں بسا سکے۔ ایک دن کیا ہوا کہ وہ میرے پاس آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ میں گھر بسانا چاہتا ہوں، آپ میرے لیے کوئی رشتہ تلاش کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، بہت ساری بچیاں جو ہیں وہ شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہے کہ میں بھی کہیں نہ کہیں کوشش کر کے آپ کی بات چلاتا ہوں۔ یہ بات جو ہے وہ پیرس کی ملک کی ہو رہی ہے کہ اس ملک کے اندر بھی اسلام جو ہے اگر موجود ہے تو کس حد تک موجود ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ جب ہدایت دینے پہ آتا ہے تو کہیں کسی بھی جگہ پر انسان ہدایت میں رہ سکتا ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک جگہ پر بات شروع کی۔ لڑکی کے والد جو تھے وہ مراکش کے رہنے والے تھے اور کافی عرصے سے وہاں سے یہاں پر مقیم ہو چکے تھے۔ اولاد یہیں پیدا ہوئی۔ فرینچ زبان اور عربی زبان دونوں زبانیں جو تھی وہ دونوں ہی ان کو آتی تھی، لیکن فرینچ زبان جو تھی وہ انہیں زیادہ آتی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میری والد اور والدہ دونوں سے بات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، رشتہ مناسب ہے، لڑکی کی عمر بھی 20-21 سال کی ہو چکی ہے، وہ خود بھی پڑھی لکھی ہے، ہم اس سے مشورہ کر کے بتاتے ہیں۔ بات آگے بڑھتی چلی گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یقین تھا کہ رشتہ ہم پلہ ہے اور یہ ہوگا، یہ کہ رشتہ ہو جائے گا۔ دونوں فریقین نے اس بات پر اتفاق کیا کہ رشتہ کر لیتے ہیں، لیکن چونکہ اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اگر آپ کہیں بھی رشتہ کرنے جا رہے ہیں تو لڑکی اور لڑکی کو ایک نظر دکھا دینا چاہیے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت دی ہے۔ چنانچہ شریعت کے حکم کے پیش نظر انہوں نے ان دونوں کی ملاقات کا بندوبست کروایا اور ملاقات کے لیے ریلوے اسٹیشن کا انتخاب کیا گیا۔ لڑکا اور لڑکی دور دور ہٹ کر بیٹھ گئے۔ لڑکی کی والدہ اور والد اور وہ کہتے کہ میری اہلیہ اور میں ان کو دور سے دیکھ رہے تھے کہ اچانک لڑکی نے اپنے پرس سے کچھ پیجز نکالے اور لڑکے کے سامنے رکھ دیے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے بہت زیادہ حیرت ہوئی کہ یہ کیسا معاملہ ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے لڑکی کی والدہ سے پوچھا یہ کیا ہے، تو وہ کہنے لگی کہ دراصل اس کی بیٹی اپنے ہونے والے شوہر سے اس کی نجی زندگی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے ایک کوسچن پیپر تیار کیا ہے۔ اس کے جوابات کی صورت میں وہ اپنے زندگی میں آنے والے شوہر کا انتخاب کرے گی۔ سوالات عربی اور فرینچ دونوں زبانوں میں تھے، مگر زیادہ تر فرینچ زبان استعمال کی گئی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے دوست جس کا رشتہ ہونا تھا ان کو فرینچ زبان نہیں آتی تھی۔ انہوں نے مجھے اشارہ کر کے اپنے پاس بلایا کہ میں ان کے سوالات کے جوابات لکھنے میں ان کی مدد کر سکوں۔ سوالات 3 پیجز پر مشتمل تھے اور پہلے پیج پر ایک عام روٹین کے سوالات تھے۔ وہ کہتے ہیں چونکہ میں نے سوالات لکھنے میں جوابات لکھنے میں مدد کرا تھا تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ میں سوالات جانتا تھا اور اس وجہ سے انہوں نے اس کہانی کو بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے صفحے پر نام، ولدیت، ایڈریس، قد، وزن، پیشہ، تعلیم، کاروبار، نوکری، گھر اپنا ہے یا پرایا، اور آپ کتنے گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں، کتنی تنخواہ لیتے ہیں۔ یہ عام سوالات تھے جو ہر کوئی پوچھ لیتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے دوست نے ان سوالات کے جواب بڑی آسانی سے حل کر لیے اور اب بات آ رہی ہے اگلے سوالات کی۔ اگلے سوالات اس قسم کے تھے جو کسی بھی انسان کی زندگی کا پورا خاکہ کھینچ سکتی ہے۔ انہوں نے اس طرح کے سوالات مرتب کیے تھے کہ آپ کا اسلام سے اور مذہب سے کس حد تک تعلق ہے، آپ 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، اسلام کے راستے میں آپ کتنا وقت خرچ کرتے ہیں، اسلام کے راستے میں آپ کتنا وقت صرف کرتے ہیں، قرآن پاک کا کتنا حصہ آپ کو زبانی یاد ہے، مہینے میں کتنی مرتبہ آپ تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں، حدیث کی کون سی کتاب آپ پڑھ چکے ہیں اور کتنی احادیث آپ کو زبانی یاد ہے، حقوق زوجین کے بارے میں ایک صفحہ لکھیں، سیرت کی کون سی کتاب آپ کے زیر مطالعہ ہے، آپ نے کس حلقہ درس میں شرکت کی ہے، اگر کی ہے تو کون سا عالم دین ہے، اور آپ نے ان سے کون سی کتاب پڑھی ہے۔ یہ جو ٹرانسلیٹر ہیں جو بتا رہے ہیں کہانی کو، وہ کہتے ہیں کہ اس لڑکی کے سوالات کو جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو میں حیرت میں گم ہو گیا کہ اس ماحول میں، یعنی کہ پیرس کی ملک میں بھی اسلام سے محبت کرنے والی بچیاں موجود ہیں۔ یہ ایک سوال نامہ کیا تھا، یہ تو پورے کا پورا ایک زندگی کا خاکہ تھا۔ اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ کیا آپ اولاد کے خواہش مند ہیں۔
آپ لڑکیاں چاہتے ہیں یا لڑکے چاہتے ہیں؟ شادی کے بعد جو پہلا بچہ ہوگا آپ اس کا نام کیا رکھیں گے؟ آپ اپنی زندگی میں آنے والی لڑکی میں کیا خوبیاں دیکھنا چاہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اس سوالات کو پڑھ کے انسان ایک بندے کا پورا خاکہ دیکھ سکتا تھا۔ تو جن کو یہ کہانی بیان کریں انہوں نے کہا کہ تو پھر آپ کے دوست نے ان جوابات کو صحیح لکھا یا نہیں؟ تو کہتے ہیں نہیں، انہوں نے سارے جوابات مفصل دینے کی کوشش کی۔ انہوں نے پوچھا کہ اچھا پھر ان کی شادی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں مجاہد بھائی، ان کی شادی نہیں ہو سکی۔ جوابات جو تھے وہ اس سے وہ لڑکی مطمئن نہیں ہو سکی۔ جو اس نے اپنے والدین سے کہا کہ مجھے ایسا شوہر نہیں چاہیے جو اپنے رب کے ساتھ مخلص نہیں ہے، جو اپنے رب کے ساتھ مخلص نہیں ہے، وہ اپنے خالق کا وفادار کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کل کلا میرے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہوگا؟ تو یہ کہانی بہت ہی امپریسو ہے کہ زندگی کے ساتھی کا انتخاب کرنے سے پہلے اس کا اسلام کے ساتھ تعلق معلوم کر لیں، کیونکہ جو شخص اللہ کے ساتھ مخلص ہوگا وہ کبھی بھی کسی انسان کے ساتھ بے وفائی نہیں کرتا، اور اگر کوئی انسان اللہ کے ساتھ مخلص نہیں ہوتا وہ کسی کی بیٹی کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ وہ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.